اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی 1 سے جمعہ مبارک کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک بار پھر جمعۃ المبارک کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ اس دعا کے ساتھ آج کے اس دن کا آغاز کر رہے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں ہماری نیکیوں کا بہترین اجر عطا فرمائے اور ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ ہر پروگرام کی طرح آج بھی ایک خوبصورت اور معلوماتی موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ موضوع کی طرف جانے سے پہلے تعارف کرواتا ہوں اپنے معزز مہمانان گرامی کا۔ میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز ڈاکٹر ہیں، خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر نوید مصطفیٰ کانجو صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو بھی کرتے ہیں، معلومات بھی دیتے ہیں اور مختلف پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں، ڈاکٹر کاشف احمد ملک صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ صاحب آپ تشریف لائے۔ اور بائیں ہاتھ پہ موجود ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز میں شرعی سوالات کے جوابات دیتے ہیں، مفتی فضل سبحان صاحب۔ آپ کو بھی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے دوست علامہ قاضی احمد نورانی صاحب۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین، نظام کچھ ایسا ہے دنیا کا کہ ہر شخص کے نیچے ایک شخص ہے، یعنی جو اوپر ہے اس پر کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے اپنے نیچے والے شخص کے لیے، یعنی حکمران ہیں، ان سے پوچھا جائے گا، ان پر ذمہ داری ہے کہ رعایا کو وہ فیسیلیٹیٹ کریں، اور پوچھا جائے گا کہ کتنا کیا، حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ بالکل اسی طرح سے والدین پر بھی ذمہ داری ہے کہ کیا انہوں نے بچوں کو وہ ساری چیزیں مہیا کیں، وہ لوازمات پورے کیے جو ان کو شریعت نے بتائے یا دنیا داری کے اصول و ضوابط کے مطابق ان پر لاگو تھے۔ اب والدین اگر بچوں کی صحت کا خیال نہ رکھیں تو بچے از خود اپنی صحت کا خیال کم عمری میں نہیں رکھ سکتے، اور جتنی بھی بیماریوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، بالخصوص آج ہم پولیو کو فوکس کریں گے، تو یہ وہ بیماری ہے یا اس طرح کی بیماریاں وہ بیماریاں ہیں جس کے لیے بچہ پیدا ہوتے ہی اپنے تئیں کوئی علاج یا پریکاشنز نہیں کر سکتا، اس کے لیے والدین پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے بچوں کی صحت اور والدین کی ذمہ داریاں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ تعلیم کے لیے، عبادت کے لیے، بہترین مستقبل کے لیے، سب کے لیے صحت کا ہونا، اچھی صحت کا ہونا لازمی ہے۔ آپ سوچتے رہے کہ میرے گھر پہ بیٹا آئے گا تو میں اسے کرکٹر بناؤں گا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کی ٹانگ میں کوئی نقص رہ گیا ہے تو وہ کرکٹر نہیں بن سکتا۔ آپ کہتے ہیں میرا بیٹا، میرے ہاں جب بیٹی یا بیٹا پیدا ہوگا تو وہ ایروپلین چلائے گا، لیکن اگر اس کی آنکھوں کی آپ نے حفاظت نہیں کی تو وہ نہیں چلا سکتا۔ تو ساری چیزوں کا دار و مدار جو ہے وہ اچھی صحت اور تندرستی پر ہے، اور یہ کام کر سکتے ہیں والدین۔ آپ کس طرح متفق ہیں؟ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں بچے لے کر، والدین کو آپ کس طرح سے جھنجھوڑتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے خیال رکھو اپنے بچوں کا؟ جی، بیسک ہیلتھ اویئرنیس تو دیتے ہیں۔ جہاں تک پولیو کا تعلق ہے تو اس میں دو طرح کے ریفیوزلس ہوتے ہیں، ایک نارمل ریفیوزلس ہوتے ہیں، ایک ہارڈ کور ریفیوزلس کہتے ہیں ہم ان کو۔ تو ان کے پیرنٹس سے میں ایک کوشچن پوچھتا ہوں کہ چلیں آپ ریفیوز کر رہے ہیں، بچہ نہ سمجھے، یہ خدا نخواستہ اس کو پولیو ہو گیا یا معذور ہو گیا، جب یہ بڑا ہوا آپ سے صرف ایک کوشچن کرے گا کہ جب علاج تھا، احتیاط تھی، تو آپ نے مجھے قطرے کیوں نہیں پلائے، اس وقت آپ جواب کیا دیں گے؟ اللہ اللہ، اس وقت وہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں فیوچر کا، پھر وہ ایگری ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ اگر وہ نہ سمجھیں اور وہ اپنا ڈیسیشن نہیں لے پا رہے ہیں، لیکن خدا نخواستہ وہ معذور ہو گئے، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ ریہیبلیٹیشن، مصنوعی ٹانگ لگانا، یہ وہ ان کو مقام معاشر میں نہیں دے گا۔ یہاں پر نارمل انسان کو، ٹیلنٹڈ انسان کو وہ مقام حاصل کرنے میں بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، تو ایک معذور بندہ مصنوعی ٹانگ یا معذوری کے ساتھ اپنا مقام حاصل نہیں کر سکے گا، تو وہ اپنے گھر والوں پر بھی ایک لحاظ سے بوجھ ہو جائے گا، معاشرے پر بھی بوجھ ہو جائے گا، جبکہ ہمارے پاس اس کا علاج، اس کی احتیاط بہت آسانی کے ساتھ موجود ہے۔ انجیکشن کا درد بھی نہیں ہے، صرف قطرے پلانے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ والدین سے بار بار یہی اپیل ہے کہ ریفیوز نہ کریں، بار بار قطرے پلوائیں، یہ ان کا اخلاقی، قانونی، اسلامی، مذہبی، شرعی ہر لحاظ سے حق ہے۔ اگر انہوں نے پیدا کیا ہے تو ان کو رسپانسبلٹی ان کی ہے۔ بہت خوب۔ اچھا ڈاکٹر کاشف صاحب، یہ بتائیں کہ دیگر بیماریوں میں اگر کوئی بچے مبتلا ہے، یعنی ایک بچہ ہے 6 مہینے کا، اس کا دمہ ہے، کھانسی ہے، سینہ جام رہتا ہے، کوئی بچہ ہے 7، 8، 10 مہینے کا، اس کو کان میں درد ہوتا ہے بعض اوقات، یعنی کسی بھی طرح کی پہلے سے بیماری میں اگر کوئی بچہ مبتلا ہے
تو بھی اسے پولیو کے قطرے پلانے چاہیے یا وہ کوئی ملٹیپلائی تو نہیں کرتے تھا اس کی اصل بیماری؟ اچھا سوال ہے، اور میرے پاس بہت پیشنٹس آتے ہیں چکن پاکس کے آتے ہیں، ہرپیس کے آتے ہیں، بچوں کے ساتھ ایٹوپک ڈرمیٹائٹس ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، آپ کو ضرور پلانا چاہیے۔ میں سب سے پہلے پولیو کا تھوڑا سا آپ کو اور بتا دوں کہ پولیو ہے کیا۔ پولیو از پولیو مائلائٹس، جو کہ ہائیلی کنٹیجیس، ہائیلی انفیکشس ڈیزیز ہے، اور یہ وائرل ہے، وائرس ہے اس کا۔ اونلی پاکستان اینڈ افغانستان میں ابھی بھی افیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے، ایل سے ہے، لیس دین 5 ایئرس کے بچے افیکٹڈ ہوتے ہیں اس سے، اور آئی سے انیکٹیویٹڈ پولیو ویکسین ہے جس کو IPV کہتے ہیں، اور اورل پولیو ڈراپس ہے جو کہ OPV کہتے ہیں، یہ اویلیبل ہے۔ اور او سے اس کا اورو فیکل روٹ ہے جس کی وجہ سے بڑھتا ہے، اور یہ اٹیک کرتا ہے آپ کے نروس سسٹم پہ، اسپائنل کارڈ پہ ورک کرتا ہے، جس سے مسکولر ویکنس ہو جاتی ہے اور پیرالسس ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ پولیو الحمدللہ اتنی اچھی علاج اس کا ہے اویلیبل، اس کا اتنا آسان ہے، بلکہ اٹ از سو امپورٹنٹ، اور مجھے لگتا ہے پیرنٹس کو سرجری ہے، سب سے زیادہ پٹے لگانے ہیں، کچھ نہیں نہ کرنا، ایمبولینسوں کے دھکے کھانے ہیں، اور ہماری گورنمنٹ نے بہت اچھا فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ویری ٹرو۔ اور اس کے اندر میرے پاس بہت پیشنٹس آتے ہیں چکن پاکس کے ساتھ، میں ڈرمیٹالوجسٹ، تو ایٹوپک ڈرمیٹائٹس آتے ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں آپ پولیو کے قطروں میں کوئی تاخیر مت کریں، وہ ایک الگ اس کا نظام ہے، وہ آپ کے وائرس کو ڈی ایکٹیویٹ کرتا ہے جو یہ بنا سکتا ہے، اور 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو کرا دیں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، ماں باپ کے لیے میں کہوں گا کہ پلیز اپنی عقل استعمال کریں، آپ لوگ سنی سنائی باتوں پہ مت آئیے، اور جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کووڈ ویکسین کے اوپر بھی اتنا آپ کو پتہ ہے کنٹروورسی ہوئی، میں سب کو کہتا ہوں سب لگوائیں، میں نے خود لگوایا، ہم سب نے لگوایا ہوا ہے، کووڈ ویکسین ہوگی، پولیو کے، یہ سب ہم نے کیا ہوا ہے، الحمدللہ اب ہم سب صحیح ہیں۔ اچھا، یہ جو پولیو کے قطرے، کوئی ایسی مثال آپ کے پاس ہے کہ پولیو کے قطرے کسی ایسے بچے کو پلائے گئے جس کو آلریڈی کوئی بیماری تھی تو بڑھ گئی وہ؟ نہیں، بالکل نہیں، کوئی ایسا نہیں کیس آیا، بالکل نہیں ہوا ایسا، وہ تو بالکل اس کا الگ ہی، اس کا ایک اسٹریٹجی الگ ہے، اثر کرنے کا انداز الگ ہے جی، الگ ہے، اور اس کا کام بھی الگ ہے، تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی فضل سبحان صاحب، یہ بتائیں کیا والدین سے بچوں کی صحت کے بارے میں حساب ہوگا، سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ تمہیں ہم نے 4 اولادیں دیں، تم نے ان کی صحت کا خیال نہیں رکھا، ایک مر گیا، احتیاط نہیں کی، ایک معذور ہو گیا، احتیاط نہیں کی، دوسرا آخر تک بیمار رہا، پوچھا جائے گا یا کہا جائے گا کہ بھئی تجھے ہم نے اولاد دی، جو تجھے اچھا لگا تو نے کیا، تو گھوم پھر رہے تھے دونوں میاں بیوی، بچہ جو ہے نا معذور ہو گیا، نہیں پوچھا جائے گا، کیا ہوگا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سوال آپ کا بہت اہم ہے۔ آپ نے یہ سوال پوچھا کہ کیا والدین سے ان کی اولاد کے صحت کے بارے میں پوچھا جائے گا یا نہیں۔ دیکھیے، اولاد تو بہت زیادہ کلوز اور ایک خونی رشتہ ہے، وہ تو ایک جز ہے انسان کا۔ آپ کا ایک رشتہ دار ہے، وہ بیمار ہے، آپ اس کا علاج کر سکتے تھے، وہ خود افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ کامل مومن نہیں کہ خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے باجو میں اس کا پڑوسی بھوکا رہے، ایون کہ ایک جانور کا بچہ سردی سے ٹھٹر رہا ہے، اللہ اللہ، یا اس کو کوئی تکلیف ہے اور آپ نے اس کو تکلیف میں دیکھ کر اس کے ساتھ مدد نہیں کی، تو اس جانور کے بچے کے بارے میں، اس پڑوسی کے بارے میں، ایون کہ ایک غیر مسلم لیکن بینگ ہے انسان، وہ ایک انسان ہے، اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو اپنی اولاد کے بارے میں پوچھنا یہ تو انتہائی اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں جو ریویلڈ نالج اور آسمانی تعلیمات پہنچی ہیں، اس میں حکم ہے کہ ایک بچہ پیدا ہو جائے تو ماں کے اوپر لازم ہے کہ اس کو 2 سال تک دودھ پلائے، حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اسی لیے کہ جب وہ 2 سال تک دودھ پیے گا تو پھر اس کی گروتھ، اس کی نشو و نما، اس کی صحت، یہ ساری چیزیں بہت اچھے سے ہو پائے گی۔ لیکن اگر ماں اپنی صحت کا خیال نہ رکھے تو بچے کو دودھ پورا نہیں ملے گا، یا وہ دوسری ایکٹیویٹیز میں مصروف ہو جائے تو بچے کی صحت اس سے متاثر ہوگی۔ پھر جیسے آپ نے شروع میں انٹرو میں کہا، وہ بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، مفتی بننا چاہتا ہے، معاشرے کے اندر ایک مثبت رول ادا کرنا چاہتا ہے، تو وہ ساری چیزیں ڈسٹرب ہوگی۔ تو بالکل اپنی اولاد کی صحت کے بارے میں، اس کی جسمانی اور روحانی تربیت کے بارے میں، اس کی تعلیم کے بارے میں، اور اس کے اخلاق اور آداب کے بارے میں
فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کو جو ہدیہ جو تحفہ دیتا ہے سب سے بہترین اور جو ویلیویبل تحفہ ہے وہ بہترین ادب ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا مدار اگر آپ دیکھیں تو اس کی صحت سے اور اس کی جسمانی جو ضروریات ہے اس سے ہیں۔ تو بالکل اپنے والدین کو اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ اور جیسے میڈیکل سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں تو یہ طبی ماہرین کا موضوع ہے۔ علماء آپ کو اتنا بتائیں گے کہ ہر ایسی ویکسین، ہر ایسی دوا، ہر ایسی ڈراپ اور قطرے کہ جس میں حرام کی آمیزش نہ ہو اور جو ایکسپائر نہ ہو اور جس سے جو ہے وہ صحت کو نقصان پہنچنے کا کوئی یقینی آپ کے پاس فیکٹر نہ ہو، تو آپ وہ تمام چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ڈاکٹر حضرات وہ الحمدللہ مسلمانوں کا ملک ہے، دیندار بھی ہیں، خوف خدا رکھنے والے بھی ہیں، علماء سے مشاورت بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پلاتے ہیں۔ تو ہمیں صرف نیگیٹو پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر مطلب ان چیزوں میں ہم نے ایسا نہیں کرنا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو ہم نے آج کا جو موضوع رکھا ہے کہ بچوں کی صحت و والدین کی ذمہ داریاں، یہ اس لیے رکھا ہے کہ صرف ان علاقوں یا ان شہروں میں یا ان طبقوں میں جہاں تعلیم کم ہے وہاں پر نہیں، بلکہ جہاں تعلیم زیادہ ہے یا جو والدین تعلیم یافتہ ہے وہاں پر بھی یہ نقص موجود ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحت کا خیال نہیں رکھتے۔ تو آج کے اس پروگرام میں یا اس پروگرام کے ذریعے ہم میسیج بھی دینا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ پولیو کے قطرے پلانا کیوں ضروری ہے اور بالخصوص ساری ویکسینز کا خیال رکھنا والدین کی کتنی ذمہ داری ہے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بچوں کی صحت اور والدین کی ذمہ داریاں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جمعہ مبارک۔ چاروں معزز مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ قاضی نورانی صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو پولیو بیماری ہے اس کا تعلق صفائی سے ہے، تو ہمارا دین اور شریعت صفائی کے بارے میں، طہارت کے بارے میں، خود کو صاف رکھنے کے بارے میں، اپنے بچوں کو صاف رکھنے کے بارے میں، اطراف کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے بارے میں کیا ہدایت دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام دین فطرت ہے اور طہارت، نظافت، پاکیزگی، صفائی یہ فطری تقاضے ہیں۔ دین اسلام نے بار بار ان امور پر زور دیا اور اپنی عبادات میں ان امور کو لازم رکھا۔ غسل کے لیے، وضو کے لیے، ہاتھ دھونے کے لیے بار بار تنبیہ کی گئی، اور پھر انسان کو منع کیا کہ وہ ایسے رویے اختیار نہ کرے جس میں گندگی کا شبہ پایا جائے۔ تو اسلام تو بار بار زور دیتا ہے، اور اس لیے زور دیتا ہے کہ انسان جتنا صاف ستھرا رہے گا اتنا بیماریوں سے دور رہے گا اور بیماریاں اس کے قریب نہیں جائیں گی۔ اب یہ معاملہ مسلمانوں کا ہے یا اسلام کے ماننے والوں کا ہے کہ وہ ان پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ اصل میں ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں بہت سارے معاملات میں بے راہ روی عام ہے، اور دوسری خرابی ہے کہ ہم نے میانہ روی کو بالکل ترک کر دیا ہے۔ ہم اطراف میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے رویے کچھ اس قسم کے ہیں کہ ہم جس مقام پہ رہتے ہیں اپنا گھر تو صاف رکھنا چاہتے ہیں، لیکن شاید ہم گھر کے حدود ختم ہونے کے ساتھ ہی صفائی کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے گھر کو صاف کرنے کے لیے کوڑا کرکٹ جمع کرتے ہیں لیکن وہ گلی میں پھیلا دیتے ہیں۔ ایک دکاندار صبح آتا ہے اور دکان کو کھولنے کے بعد پہلا ذمہ یہ سمجھتا ہے کہ اپنی دکان کے آگے سے کچرا روڈ تک پہنچا دے۔ تو یہ رویے جو ہیں یہ معاشرے میں خرابی پیدا کر رہے ہیں، بیماریاں ہیں، جراثیم ہیں، ان کی افزائش ہو رہی ہے۔ پھر جو ادارے اس کے ذمہ دار ہیں ان کی نااہلی بھی اس میں خرابی پیدا کر رہی ہے۔ جب بار بار کچرا، کوڑا کرکٹ اور اس قسم کی چیزیں پھیلیں گی تو ان سے جراثیم پھیلیں گے۔ ان میں ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور بحیثیت مسلمان جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی، جو عام شہری ہیں ان کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ صفائی کے تقاضوں کو مد نظر رکھیں، یہ جانیں کہ اس سے ہمارا اپنا بھلا ہے، صحیح، اس میں ہماری اپنی بہتری ہے اور ہماری نسلوں کا بھلا ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر نوید صاحب، یہ بتائیں کہ دنیا کے جن ممالک میں سب سے پہلے پولیو ختم ہوا، یا ترقی یافتہ ہیں یا اس کے بعد والے ہیں، کیا وہاں پر اب تک اسی طرح سے مہم چلتی ہے جیسے ہمارے ہاں کمپین چلائی جاتی ہے، یا وہاں کوئی ایسا روٹ سسٹم انہوں نے دیا ہے کہ آٹومیٹیکلی قطرے بھی پلائے جاتے ہیں، صفائی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے اور بھی کام کیے جاتے ہیں؟ شروع میں
وہاں پر بھی اسی طرح کی کیمپینز چلیں ڈراپس کے ذریعے. اچھا. اور خاتمہ ڈراپس کے ذریعے ہی ممکن ہوا ان کا. اچھا. اور جلدی ہو گیا کیونکہ ان کے سارے عوام نے کوآپریٹ کیا. یہاں پر بھی اگر 4-5 کیمپین میں ساری عوام سارے بچے تعاون کریں, ایک بچہ بھی نہ رہ جائے, تو ہمیں یہ بار بار کی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو جب انہوں نے جیسے 55 میں امریکہ نے شروع کیا, 79 تک انہوں نے کنٹرول کر لیا. اس کے بعد IPV انجیکشن لگا رہے ہیں. اچھا. وہ بھی اس لیے کیونکہ کچھ ملکوں میں ابھی یہ وائرس ہے, جیسے پاکستان اور افغانستان میں ہے. ہو سکتا ہے یہاں کا کوئی بچہ ٹریول کر کے وہاں جائے اور وہاں وائرس پہنچ جائے. جب یہاں سے بھی یہ وائرس ختم ہو جائے گا تو وہ انجیکشن وہاں سے ختم ہو جائے گی, جس سے چیچک کا تھا, اب اس کی کوئی انجیکشن ٹیکا ویکسین نہیں لگتی, تو کرہ ارض سے ختم ہو جائے گا وائرس. اچھا, اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بچپن میں تو ہم نے پولیو نہیں سنا تھا, نہ ہم نے قطرے پیے تھے. یہ کوئی سازش ہے, بار بار پولیو 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 پولیو. 18ویں صدی اور 19ویں صدی میں یہ زیادہ پھیلا, اس کی الگ وجوہات ہیں لمبی بحث سے. تو جب پھیل گیا ہے تب اس کو کنٹرول اسی طرح کرنا ہے کہ کوئی بھی بچہ رہ نہ جائے. جس کیمپین میں کوئی بچہ رہ جائے گا تو وہ وائرس کو اسپریڈ کرے گا. پھر وہی ہمیں جیسے لوڈو میں گیم ہوتی ہے 99 تک پہنچ کے پھر 0 سے شروع کرنا پڑتا ہے. تو بس بچے رہنے نہ پائیں تو 2-4 کیمپینز میں بھی ہمیں وہ رزلٹ مل جائیں گے جو ابھی تک ہم حاصل نہیں کر پائے. اچھا ڈاکٹر کاشف صاحب, ایک بڑا اہم سوال ہے کہ حکومت بہت محنت کر رہی ہے کہ ایک مہم چلے اور باقاعدگی سے چلے, کنٹینیوسلی چلتی رہے, قطرے پلائے جائیں ان علاقوں میں جہاں پہاڑ ہیں, جہاں بیاباں ہیں, جنگل ہیں, جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں, بچے ہیں, وہاں تک پولیو ورکرز کو پہنچایا جائے. یہ اچھی بات ہے جس کو ہم سب اپریشیٹ کرتے ہیں, چاہے کوئی بھی حکومت آئے. لیکن جو کاز ہے اس کا وہ ہے گندگی. تو گندگی کو ختم کرنے کے لیے تو حکومت کوئی ایسا کام نہیں کر رہی, بلکہ حکومتیں انوالوڈ ہیں کچرا کنڈیوں کی افزائش میں. گندگی پھیلانا, بارش آتی ہے تو چیزیں پڑی ہوتی ہیں, پھر جگہ جگہ لوگ جو ہے وہ جیسے بتایا جاتا ہے کہ پوٹی سے پھیلتا ہے, وہ بھی ہمیں ہر جگہ نظر. تو صفائی کروانا, صفائی کا خیال رکھنا, صفائی سے متعلق قوانین بنانا, اور جو صفائی نہ رکھے اس پر جرمانے کرنا, یہ زیادہ ضروری ہے یا حکومت صرف پولیو کے قطرے کی مہم چلا دے یہی کافی؟ نہیں, دونوں بہت ضروری ہیں. اور جیسے اسلام ہمارا کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. اگر آپ دیکھیں پوری میڈیکل سائنس تو اسلام سے ہی نکلی ہے. اسلام از دا مین تھنگ. ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو ہم بہت چیزوں سے بچ جاتے ہیں, جلدی اٹھنا, جلدی سونا. اب یقین جانے آپ جو والدین کی بات کہی, تو والدین کو میں بتاتا ہوں کہ آپ بچوں کے موبائل لے لیا کریں 9 بجے تک. کوئی ضرورت نہیں. آج کل میں اتنی جہالت دیکھتا ہوں, چھوٹے بچے ان کو وہ لیپ ٹاپس دیے ہوئے ہیں, ٹیبلیٹس دی ہوئی ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, اس سے ان کا برین بھی ڈیمیج ہو رہا ہے, ان کی آئی سائٹ بھی خراب ہو رہی ہے, ان کی امیونٹی جو قوت مدافعت ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے. اس کیس میں ہمیں صفائی کا اتنا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے. بالکل بہت اچھی بات کہی آپ سب نے کہ صرف اپنا خیال نہیں رکھنا ہے, اوور آل اپنی عادت بنا لیجیے. کیونکہ دیکھیے صفائی سے یہ ہوتا ہے کہ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں پھیلتی ہیں. تو یہ تو ایک بالکل بیسک چیز ہے. اور صفائی کا تو اتنا آیا ہے کہ آپ کو ہاسپٹلز میں یا گھروں میں ہر جگہ پہ آپ کو ٹریش کینز ہونے چاہیے جو کہ الگ طریقے سے یوز ہو جائیں, اس طرح سے ہو کہ وہ کوئی ریڈیکیٹ ہو جائے, یا کچرے کو جلا دیجیے, یا 2-3 جو طریقے ہیں وہ ہیں. کیونکہ ان کے اندر پولیو پھیلنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے, کیونکہ اورل فیکل روٹ ہے اس کے اندر آپ کو ہائیجینک کنڈیشنز میں, اور ہماری گورنمنٹ بہت بڑا کام کری ہے اسپیشلی اوور کراؤڈڈ جگہوں پہ جہاں پہ ہائیجین کا پرابلم ہے, پانی صحیح نہیں آ رہا ہے, صفائی کا نہیں ہے, وہاں پہ وہ اپنے سب پولیو ورکرز کو بھجواتی ہے. وہاں پہ ریزسٹنس آتا ہے, یہ بڑے افسوس کی بات ہے, لیکن وہاں پہ سب سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ وہیں پہ سب زیادہ پھیلنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو صفائی کا تو بہت, دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلنی چاہیے کیونکہ دونوں چیزوں کو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. صحیح. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ایک بات طے کر لی آپ علماء کرام نے کہ ڈاکٹرز پولیو کے خطرے کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں, اس لیے اگر کوئی منفی پروپیگنڈا کرتا ہے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ صحت کا مسئلہ ہے, اس منفی پروپیگنڈے کو نہیں سننا اور بچوں کو پولیو کے خطرے پلانے ہیں. سارے علماء کرام کے فتوا بھی اس پہ آ گئے ہیں. اب اگر پولیو ورکرز کے جانے پر محلے سے, علاقے سے, بلڈنگ سے, گلی سے کوئی بندہ نکلتا ہے, کہتا ہے کہ اس گلی میں قدم رکھا تو ٹانگیں توڑ دوں گا, اس کے لیے شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ کیوں کہ وہ ہے 5 وقت کا نمازی, فرض کریں ہے, تو اس کو ہمیں یہ سمجھانا بھی ہے کہ دیکھو جس رب کے آگے تم سجدہ ریز ہو رہے ہو اور کوئی نماز تم اپنی قضا نہیں کر رہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن جن کو تم زبردستی روک رہے ہو بزور طاقت, یہ دراصل وہی کام کر رہے ہیں جس کا شریعت اجازت دیتی ہے. حکم کیا ہے اس کو تھوڑا میں تفصیل سے بتانا چاہوں گا. دیکھیے علاج کرنا سنت ہے,
اور 3 طرح کے بیسک علاج ہوتے ہیں. ایک تو دوا استعمال کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال پوچھا گیا کہ آپ بتائیں دوا ان نتداوی بھی، ہم جو دوا استعمال کرتے ہیں. پھر فرمایا رقن نسترقیہ، کبھی کبھی روحانی علاج دم درود کرتے ہیں. تیسرا اسٹیج فرمایا تقاتن نتقیہ، کبھی کبھی ہم پرہیز کرتے ہیں. تو آیا یہ چیزیں اللہ کی تقدیر کو ٹال دیتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی من قدر اللہ، یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے کہ وہ دوا استعمال کرے گا ٹھیک ہوگا، پرہیز کرے گا ٹھیک ہو جائے گا، یا دم درود سے ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ جو خدشات ہوتے ہیں، یہ جو نیگیٹو پرسیپشن ہوتا ہے، تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا. اچھا. اس زمانے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کرتا ہے اور وہ گھر والی دودھ پلانے کی اس کنڈیشن میں ہے، تو اس سے جو حمل ٹھہرے گا وہ بچہ جو ہے وہ ناقص ہوگا، وہ صحیح پیدا نہیں ہوگا. اچھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلانے کی مدت کے دوران حقوق زوجیت ادا کرنے سے منع فرمایا. اس کو عربی ڈکشنری اور فقہ کی اصطلاح میں غیلہ کہتے ہیں. لیکن جب بعد میں ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا کہ اس سے اس نئے حمل پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ریسرچ بتائی گئی تو آپ نے لوگوں کو کہا پہلے میں نے منع کیا تھا، اب بات واضح ہو گئی، اب میں منع نہیں کر رہا. دیکھیے یہ ایک بنیادی بات ہے. اب علماء کا کام ہے کاؤنسلنگ کرنا، کنونسنگ کرنا اور لوگوں کو بریف کرنا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ ہمارے ادارے اب یعنی صحت سے متعلق کڈنی فیلئر کے کیسز کتنے ہیں، ہیپاٹائٹس بی اور سی کے کیسز کتنے ہیں، اس کے علاوہ ڈینگی وائرس ہے. اس کے لیے جب حکومت یعنی مناسب اقدامات نہیں کرتی تو پروپیگنڈا کرنے والوں کو شے مل جاتی ہے، اور پھر وہ علماء کے سامنے بھی ریزسٹنس کریٹ کرتے ہیں. چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ. موضوع ہے بچوں کی صحت و والدین کی ذمہ داریاں. اچھا ڈاکٹر کاشف صاحب یہ بتائیے کہ علامات کیا ہیں؟ کیا چیز نظر آئے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پولیو کا کوئی حساب کتاب ہو گیا اس بچے پر، اور پھر کیا علامات انیشیل اسٹیج پہ پتہ لگیں تو علاج ممکن ہے، یا کوئی ایسا اسٹیج ہے کہ جس کے بعد علاج نہیں ہوتی ہے؟ 2 months پہ سٹارٹ ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ تو بہت ضروری ہے. اس میں علامات زیادہ تر پیرالسس سے پہلے آپ کی مسل ویکنس ہو جاتی ہے. بچہ آپ کو لگتا ہے کہ بچہ ٹھیک نہیں ہے، ملیس ہے، اس کو فٹیگ رہتا ہے، جیسے بچے کو چاق و چوبند ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، اس کی مسل ویکنس شروع ہو جاتی ہے. تو وہ ایک بہت بڑی علامت ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے. تو اس پہ ہسٹری آپ کو ضرور پوچھنا چاہیے کہ آپ نے اس کو پولیو کا ویکسین پلوائیں کہ نہیں پلوائے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں اور بھی ہوتی ہیں، جیسے پری میچور بیبیز ہوتے ہیں، یا جو بچہ تھوڑا سا پیدائشی طور سے کمزور ہوتا ہے، یا ٹوئنس ہوتے ہیں. تو ان سب کو آپ کو ہسٹری کو کنسیڈر کرنا چاہیے. تو اس کو جلدی فور آرم جتنا جلدی آپ سٹارٹ کر سکیں اس کا ٹریٹمنٹ اتنا ہی جلدی اچھا ہے. اور دیکھیے ان ڈراپس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، دیر از نو سائیڈ افیکٹ ایز سچ. تو آپ کو یہ سوچ کے آرام سے پلا دینا چاہیے کہ بھائی اس میں فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ، اور جتنا جلدی کریں گے اتنا ہی جلدی رہے گا. ان علامات کو آپ ایک دم سے بڑھنے مت دیں، اسی وقت آپ رپورٹ کریں، پیڈیاٹریشین کو دکھائیے، جو بھی کنسرنڈ پرسن ہے اس کو آپ دکھائیے، اس کو چیک کروائیے. بیکاز دیکھیے یاد رکھیے ماشاء اللہ بس اتنے اچھے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اسلام میں یہ سب ہے کہ ہم لوگ مسیح ہیں، وی آر مسیح، ہم لوگ ہیلپ کرتے ہیں، اور اس میں اسلام کی نالج ہم بہت لیتے ہیں اپنے ساتھ. کیونکہ دیکھیے ہم لوگ کو سب سے پہلے تو یہ احساس کرنا ہے کہ ہمیں وی آر ہیئر ٹو ہیلپ آؤٹ پیپل، ان کو صحیح اویئرنیس دینی ہے. آپ کا پروگرام بہت زبردست ہے، اس میں اچھا مجھے لگ رہا ہے کہ ہم بہت لوگوں کو صحیح اویئرنیس دے سکتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو جیسی آپ کو علامات آئیں آپ اس کو فوراً رپورٹ کریں، اس کو فوراً اس کا ٹریٹمنٹ شروع کریں. اچھا قاسم نورانی صاحب یہ بتائیں کہ میڈیا الیکٹرانک، میڈیا پرنٹ، میڈیا سوشل اور علماء کرام کا مائک، یہ سارے مل کر کیسے کام کریں کہ کوارڈینیشن بھی ہو، کہ جو بات یہاں سے ہو رہی ہے وہ یہاں سے بھی ہو اور ذہن میں جائے تو آسانی سے سمجھ آ جائے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ لوگوں کے ذہن پہ میڈیا کا اپنا اثر ہوتا ہے. اس میں الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، پرنٹ میڈیا بھی ہے، سوشل میڈیا بھی ہے، اور اسی طرح لوگ محراب منبر سے وابستہ ہوتے ہیں. بالخصوص جہاں ابہام پایا جاتا ہے، اشکال پایا جاتا ہے، وہاں لوگ علماء کی بات پر بہت زیادہ
یقین کرتے ہیں. تو اگر یہ تمام ادارے جمع ہو جائیں اور حکومت بھی اس بات کا اہتمام کرے، جس طرح آج آپ نے پروگرام کیا کہ اپنے الیکٹرانک میڈیا کو اور پرنٹ میڈیا کو بھی استعمال کریں، اسی طرح وہ سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والے جب دیکھیں کہ جناب کمپین چل رہی ہے پولیو کی تو خاص طور پہ شامل ہو جائیں اس کے اندر، تو اس کا بہت فائدہ ہوگا. اور علماء کرام اپنی اس ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک مسجد کی آواز ایک مسجد کے نمازیوں تک ہوتی ہے، ایک اجتماع کی آواز وہاں تک ہوتی ہے، لیکن اگر یہ میڈیا کے ادارے سامنے آ جائیں گے اور ان کی بات کو عام کریں گے تو جہاں ابہام پایا جاتا ہے، جیسے کہ بعض لوگوں نے شکایت کی کہ کراچی کے بعض علاقوں میں بھی ایسا ہوا کہ جب پولیو ٹیم گئی تو کہا بھائی امیر صاحب نے منع کر دیا ہے. معلوم کیا جائے کہ وہ اگر ایک مذہبی روپ میں کوئی شخص ہے تو کون ہے. ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا سازشی فرد ہو جس نے ایک گروپ اختیار کیا ہوا ہے، ظاہر نہیں کہ وہ باقاعدہ کوئی ثقہ عالم ہو، اس سے رابطہ کیا جائے کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس، آپ نے کس طرح منع کر دیا، یعنی اس کو فالو کیا جائے. اور پھر جو خاص طور پہ بڑے ادارے ہیں، دینی ادارے، وہاں سے فتاوے شائع ہو چکے ہیں، بار بار وہ اس بات کو دوبارہ شائع کریں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پولیو کو ختم کرنے میں ایک بہت بڑا تحریک کا سلسلہ پیدا ہوگا اور یقیناً پولیو پاکستان سے بھی ختم ہو جائے. کیا بات ہے. اچھا ڈاکٹر نوید صاحب یہ بتائیں کہ جہاں والدین کی ذمہ داری کی بات کرتے ہیں، ایک تو والدین وہ ہیں جو جھگیوں میں رہتے ہیں، جہاں تک جن تک میڈیا پہنچا ہی نہیں ہے، وہ تو بیچارے صبح اٹھ کر اپنے کپڑے خود ہی ندی میں جا کے دھو رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، پھر بچے نے شور مچایا تو اس کے منہ میں ایک بسکٹ ڈال دیا، پھر وہ اپنے جو ہے نا کھانا پکانے میں لگ گئے، ادھر سے لکڑیاں لیں ادھر سے. ایک تو یہ طبقہ ہے. ایک مڈل کلاس ہے جن کے پاس میڈیا ہے لیکن وہ اتنا سیریس نہیں لیتے پولیو یا اس طرح کسی اور. تیسرا ایک طبقہ ہے جو فرسٹ کلاس یا اپر کلاس کا ہے، ان کے والدین کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، وہ تو صبح کلب، شام کلب، رات فنکشن، پارٹیاں، اچھے ڈریسز، برانڈڈ چیزیں، ایک دوسرے کو دیکھنا کرنا، سوٹ پہن لیا، یہ پہن لیا، وہ پہن لیا. ان سے کوتاہی ہو جاتی ہے. ان کو پتہ سب ہوتا ہے، وہ ان دو طبقات میں نہیں آتے، پتہ ان کو ہوتا ہے، لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے وہ بچے کی ویکسینیشن، اس کی صحت، اس کی تعلیم پر وہ توجہ نہیں دے سکتے جو دینی چاہیے، حالانکہ یہ سب سے بہترین دے سکتے ہیں. ایسے والدین کے لیے آپ کیا کہیں گے جو پڑھے لکھے بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، ٹائم بھی ہے، خوشحال زندگی بھی ہے، صرف یہ قطرے پلانا یا ویکسینیشن کے معاملے پہ سنجیدہ نہیں ہوتے، کیا کہیں؟ اچھا، جو 3 کلاسز آپ نے بتائیں جیسے جھگیوں والے ہو گئے تو ہم ان کو نومیٹس کہتے ہیں. یہ ریفیوزل نہیں ہوتے، بعض اوقات ٹیمز مس کر دیتی ہیں کیونکہ یہ آئسولیٹڈ ہوتے ہیں، اسکیٹرڈ ہوتے ہیں، میپ میں نہیں آ رہے ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ایک جگی یہاں تو کبھی کبھار ٹیمیں مس کر دیتی ہیں. تو اس لیے وہ لوگ مس ہو جاتے ہیں. اگر وہ ٹریس ہو جاتے ہیں تو ریفیوز نہیں کرتے، وہ تعاون کرتے ہیں، تو یہ کور ہو جاتے ہیں. جو مڈل کلاس ہے ان کو کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ بار بار کیوں آپ دوسری بیماریوں کے پیچھے نہیں، اسی بیماری کے پیچھے کیوں؟ تو اس کا جواب سمپل یہ کہ ہم میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ سب بیماریوں کو جڑ سے ختم کر سکے. قدرت نے کچھ بیماریوں میں ایسی خامیاں رکھی ہیں کہ جن خامیوں کو ہم یوز کرتے ہوئے ان کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں. ان میں پولیو بھی ایک ہے، اسی لیے ہم پولیو کے پیچھے زیادہ ہیں تاکہ اس کو جڑ سے ختم کر دیں. ہم جہاں پر پانی کی امید ہوگی وہیں پر کنواں کھودیں گے، جہاں پر پتھریلا علاقہ ہوگا وہاں پر ہم محنت نہیں کریں گے. تو یہ بیماری چونکہ جڑ سے ختم ہو سکتی ہے اور دنیا نے ثابت کیا ہے کہ کافی ممالک سے ختم ہو گئی، اسی لیے اس پہ زور زیادہ دیا جاتا ہے. تو مڈل کلاس میں کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں. اپر کلاس روٹین کا جو ویکسینیشن کارڈ ہوتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا. لیکن جب کوئی بھی بیماری وبائی صورت اختیار کر لیتی ہے، معاشرے میں پھیل جاتی ہے، تو ایکسٹرا ڈوزز کی ضرورت ہوتی ہے، ایکسٹرا پریکاشنز کی ضرورت ہوتی ہے، ایکسٹرا ویکسینیشن کی ضرورت ہوتی ہے. پولیو اس وقت پاکستان اور افغانستان میں برے نمونے سے پھیل چکا ہے، اس لیے جو روٹین کے 4 ڈوزز ہیں ان سے زیادہ کے ڈوزز کی ضرورت ہے. اگر انہوں نے 4 ڈوزز کسی بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل سے پلا لیے، انہوں نے سمجھا کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا، ہمارا بچہ فرانس سے آیا ہوا پانی پیتا ہے، ہمارے فلٹر سے لگے ہوئے سب کچھ، لیکن جو ہوا میں مچھر گھوم رہے ہیں، مکھیاں گھوم رہی ہیں، وہ اگر کسی ایسی گندی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر پولیو کا وائرس تھا، وہ آ کے ان کے ہاتھ پہ، گال پہ، کھانے کی چیز پہ پہنچی تو ان کو ہوگا، تو ان کو بھی ایکسٹرا امیونٹی کی ضرورت ہے. وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا لائف اسٹائل اچھا ہے، ان کے محلے میں گندگی نہیں ہے، ان کا علاقہ بہت صاف ستھرا ہے،
انہوں نے ویکسینیشن پراپر کروا لی ہے تو وہ سیف ہیں. سیف کوئی بھی نہیں. بچوں کی معذوری آپ کی فضاؤں میں گھوم رہی ہے. بالکل, آپ نے اس سے بچنا ہے. بالکل بالکل. وہ فرانس نہیں دیکھ رہا مچھر, ہاں وہ امریکہ دیکھ رہا, وائرس باؤنڈریز بھی نہیں دیکھتا, ایریاز بھی نہیں دیکھتا. آج اس ملک میں تو کل دوسرے ملک میں ہوگا, کل تیسرے ملک میں. ڈاکٹر صاحب کو ایک پیغام, کلمات آخر. جی میرے صاحب تو یہ پیغام ہے کہ میں چاہوں گا کہ ہر کوئی اپنا پولیو کی ویکسینز لگوائے, پولیو کی کمپین کے ساتھ تعاون کریں. میرا نام ڈاکٹر کاشف احمد ملک. اگر میں اس میں کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹ تو مجھے بتائیے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کو پولیو فری دیکھوں انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. مفتی فضل سبحان صاحب, کلمات آخر. جی میں یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ ان کی کاؤنسلنگ کی, سمجھانے کی, پیار محبت سے پازیٹیو وے میں ان کو سمجھایا جائے, اور ایک آزاد طبی مباحثے کا ماحول حکومت فراہم کرے, اور ان کو بلایا جائے, ان کے اشکالات سنے جائے. جس طرح ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے یہ ان کو بریف کرے, تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اس طریقے پر یہ سلسلہ بہت اچھے سے چلے. بہت جی قاضی صاحب. میری گزارش ہے کہ پولیو کو ہرگز سیاسی اور مذہبی مسئلہ نہ سمجھا جائے. یہ خالص انسانی زندگی کی بقا کا مسئلہ, انسانی صحت کا مسئلہ ہے. اس لیے طبی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بار بار پولیو کے قطرے 5 سال کی عمر تک کے بچوں کو پلائیں, تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس موذی مرض سے محفوظ ہو سکیں. بہت شکریہ آپ چاروں معزز مہمانان گرامی کا کہ آج کے اس خوبصورت پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شامل رہے. مرکزی خیال, سینٹرل آئیڈیا آج کے اس پروگرام کا یہ ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کی صحت کے بارے میں فکر مند بھی ہونا چاہیے, اور ان سے پوچھا بھی جائے گا. یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے, قانونی, شرعی, دنیاوی, ہر اعتبار سے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں, انہیں پولیو کے قطرے اور دیگر ویکسینیشنز کروائیں. دوسری بات جو آج کے پروگرام سے پتہ چلی وہ یہ کہ صرف قطرے پلا دینا ہی کافی نہیں ہے. آپ نے صفائی کا خیال رکھنا ہے, اپنے بچوں کی, اپنے گھر کی, اپنے اطراف میں ساری چیزوں کو صاف رکھنا ہے. یہ بھی ہمارا شرعی اصول بھی ہے اور قانونی ہمارا تقاضا بھی ہے. تیسری اہم بات, غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے. پلیز یکسوئی کے ساتھ اس بات کو فوکس کر لیں کہ پولیو کے قطرے صحت کے لیے کسی طرح سے مضر نہیں ہیں, بلکہ صحت کے لیے, مستقبل کے لیے, بچوں کے مستقبل کے لیے یہ ضروری ہے. کہ ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ اس کا بچہ آنگن میں کھیلے اور وہ معذور ہو؟ کون چاہتا ہے کہ دوسرے بچوں کو وہ دوڑتا ہوا دیکھ سکے اور اس کا بچہ خوبصورت اچھل کود نہ کر سکے؟ اس لیے اس زمانے تک جانے کے لیے, اس مشکل دور تک جانے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. سب سے اہم بات جو آج کے اس پروگرام کی وہ یہ کہ صرف یہ بات ان والدین کے لیے نہیں ہے جو نچلی سطح پہ رہتے ہیں یا اپر کلاس ہیں یا مڈل کلاس ہیں. بات ہو رہی ہے سارے والدین کی, اور بالخصوص ان والدین کو جو بہت زیادہ مصروف زندگی گزار رہے ہیں, چاہے جاب کے سلسلے میں, چاہے بزنس کے سلسلے میں, چاہے سوشل ایکٹیویٹیز کے سلسلے میں, چاہے کلب اور پارٹی کی لائف گزارنے کے سلسلے میں مصروف ہیں. وہ بھی سمجھ لیں کہ آپ کی تھوڑی سی کوتاہی آپ کے بچے کو معذور کر سکتی ہے. اپنے بچے کے صحت کے چارٹ کو دیکھیں اور پابندی کے ساتھ انہیں پولیو کے قطرے اور دیگر ویکسینیشن کروائیں. اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جمعہ مبارک.